الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیو، میں نے آپ کے سامنے سورہ اعلیٰ کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے، اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے، یہ معجزہ ہے کہ الفاظ مختصر ہوتے ہیں، معنی اور مطالب کے اندر اگر گہرائی میں جائے تو انسان کی زندگی کے لیے وہ کافی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسان کی بیماری کے بارے میں بتلایا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کا ساتھ میں علاج بتلایا ہے۔ ایسے نہیں کہ بیماری بتلا کر اس کو چھوڑ دیا، بلکہ اس بیماری کے علاج بتلایا ہے۔ بیماری کیا ہے؟ کہ ہر انسان دنیا کو ترجیح دیتا ہے، یہ دنیا بیماری ہے، اس کی خوشحالی اور اس کی خوشی سب کچھ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر مجھے سب کچھ مل جائے، سب کچھ دنیا کے اندر مل جائے۔ تو ایسے ہو نہیں سکتا، یہ تمنائیں، یہ آرزویں یہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کی بیماری کے علاج اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا کہ جس زندگی کے لیے اور جس دنیا کے لیے تم رات دن نہیں دیکھ رہے، دوڑ و دھوپ کر رہے ہو، کوششیں کر رہے ہو، محنتیں کر رہے ہو، اور تکالیف کا سامنا کر رہے ہو، مشکلات کا سامنا کر رہے ہو، آخرت کے مقابلے میں تم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ہماری کب ختم ہو جائے، ہمیں کب آخرت کے لیے کچھ کرنا پڑے، کب ہمیں جانا پڑ جائے؟ کبھی یہ بھی انسان نے اپنی زندگی پر غور کیا ہے کہ جو دنیاوی زندگی ہے، اس زندگی کی ایک حد ہے، محدود ہے۔ انسان اس زندگی کے دائرے میں رہتے ہوئے سوچتا ہے، وہ بس اس زندگی کے دائرے میں رہتے ہوئے سوچتا ہے، وہ باہر نہیں نکل پاتا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی سوچ کی ایک حد بنا دی ہے، اس کی دماغ اور اس کی عقل کی ایک حد بنا دی ہے کہ تو اتنا ہی سوچ سکتا ہے، آگے نہیں سوچ سکتا۔ لیکن میرے عزیزو، آپ ذرا سوچیں کہ ہر آدمی اس چیز میں لگا ہوا ہے کہ میرا مکان اونچا ہو جائے، میرا لباس اچھا ہو جائے، میرا نام اونچا ہو جائے، ہر لوگ میرا نام لے کر پکاریں۔ لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ جس دن ایک بلاوا آ جائے گا اور مجھے جانا پڑ جائے گا، تو ساری کی ساری چیزیں یہیں کہیں دھری رہ جائیں گی۔ اس لیے اگلے والے الفاظ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، آخرت جو ہے وہ ایک دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دائمی کیسی؟ خیر کیسا؟ وہاں کی لذت بھی کامل ہے، ناقص نہیں۔ وہاں کے مزے بھی کامل ہیں، ادھورے نہیں۔ وہاں کی خوشیاں بھی کامل ہیں، ادھورے نہیں۔ وہاں کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ اور دنیا کے اندر غم بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ آدمی کے پاس کتنے ہی پیسے ہو جائے، آدمی کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ آدمی سوچتا ہے کہ میرے پاس ایئر کنڈیشن والی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھی کوٹھیاں ہو، اور اچھے کیا کہ ہمیں قالین ہو۔ لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے ان کے پاس آپ کبھی بیٹھے ہیں؟ جو لوگ مالدار ہوتے ہیں، جو پیسے والے ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹروں سے گولیاں لیتے ہیں سونے کے لیے کہ آپ ہمیں نیند کی گولی دے دو، کہ ہمیں نیند نہیں آتی، تو انہیں گولیاں لینی پڑتی ہیں سونے کے لیے۔ تو ایسی دولت پر کیا ناز آتا ہے، ایسی دولت پر کیا مزہ کہ جو ہمیں سونے نہیں دیتی، نیند ہمیں سکون کی نہیں مل رہی، زندگی ہمیں آرام کی نہیں مل رہی،
زندگی خوشی کی نہیں مل رہی، تو یہ دولت ہے، اس دولت پر تھو ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والے نہیں، مزے کبھی ختم ہونے والے نہیں، خوشی کبھی ادھوری نہیں، دنیا کی خوشی بھی ادھوری، دنیا کی غم میں، دنیا خوشی اور غم سے بھری ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم 3 بنائے ہیں، 3، اس کائنات کے اندر عالم 3 بنائے ہیں۔ ایک عالم تو وہ ہے کہ آپ اس عالم کے اندر خوشی خوشی دیکھیں گے، راحت راحت، آرام آرام، سکون سکون، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، خوشی خوشی، آرام آرام، سکون سکون، کامل، ادھورا نہیں، کامل، ناقص نہیں، بالکل کامل۔ اس کا نام ہے جنت۔ کیا ہے؟ اس کا نام ہے جنت۔ ایک عالم یہ بنایا، ایک عالم بنایا، دوسرا عالم جو بنایا وہ ہے کہ اس میں آپ غمی غمی دیکھو، خوشی کا کوئی نام نشان نہیں، غم، پریشانی، مصیبتیں، تکلیف، آدمی یہ دیکھے گا، خوشی پاس کو بھی نہیں ہوئے گی۔ اور اس چیز کا نام بتلایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ، جسے ہم جہنم بھی کہتے ہیں۔ تیسرا عالم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے وہ ہے دنیا۔ اس دنیا کے اندر خوشی بھی ہے اور غمی بھی ہے، پریشانی بھی ہے، مصائب بھی ہیں، تکالیف بھی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے دنیا میں خوشی خوشی مل جائے، غم بالکل نہ ملے۔ اس کا زیادہ حقدار آپ انبیاء اکرام کو دیکھو، انبیاء اکرام سے زیادہ محبوب اللہ کا کوئی نہیں دنیا کے اندر۔ جتنے محبوب نبی ہوتے ہیں ان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے۔ اگر خوشی کے سب سے زیادہ حقدار ہوتے تو وہ نبی ہوتے، لیکن نبیوں کو بھی اتنی تکلیفیں جھیلنی پڑی، اتنی تکلیفیں جھیلنی پڑی کہ بیان نہیں کیا سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جتنے انبیاء اکرام دنیا کے اندر آئے، تمام نبیوں کی غم، تمام نبیوں کی پریشانیاں، تکالیف ایک طرف، اور میرے اکیلے کی تکلیف اور میرے اکیلے کی پریشانی ایک طرف۔ یہ کیوں؟ اتنے نبیوں کی تکلیف ایک طرف اور ایک اکیلے نبی کی تکلیف ایک طرف، اس لیے کہ تمام نبیوں سے محبوب ہمارے نبی محبوب تھے، تمام نبیوں سے محبوب ہمارے نبی محبوب تھے۔ اس لیے آتا ہے حدیث پاک کے اندر کہ جو جتنا قریب نبی کا ہوگا، جو جتنا محبوب نبی کا ہوگا، تکالیف اور پریشانیاں اور مصیبتیں اس انسان کی طرف اسی طریقے سے آتی رہیں گی، اسی طریقے سے آتی رہیں گی۔ ایک آدمی کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے اور کھانے کی خواہش ہے اور آدمی کی چاہت ہے اور بڑی اس سے لذیذ سے کھانا کھا رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے، کتنی کھا لے گا؟ 1 پلیٹ، 2 پلیٹ، 3 پلیٹ، 1 روٹی، 2 روٹی۔ اب اتنے کھانے کے بعد وہ آدمی چھک جائے گا۔ اگر آپ اسے لاکھوں روپے بھی دے گا وہ منع کر دے گا، بھائی میرا بس کا نہیں ہے، میں نہیں کھا سکتا، میرا پیٹ بھر گیا۔ جس کھانے کو کچھ دیر پہلے پسند کر رہا تھا، مزے لے کے کھا رہا تھا، اس میں خوشی محسوس ہو رہی تھی، اور اب کچھ ایام اور کچھ سیکنڈ اور کچھ منٹوں کے بعد اس کھانے سے اس کو نفرت ہو گئی۔ یہ دنیا ہے، یہ ادھوری دنیا، ادھورا مزہ اور ادھورا مزہ۔ لیکن آخرت کے لیے کیا ہے؟ حدیث کا مضمون ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوگا، ایسے نہیں دل چاہ رہا ہے لیکن من نہیں چاہ رہا، دل چاہ رہا ہے لیکن پیٹ بھر گیا نہیں۔ وہ کھانا ایسا ہوگا آپ کا پیٹ بھر جائے گا اور آپ اس کھانے سے کیا کہ اس کھانے کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں اکتائے گا، آپ کا دل بھی مزیدار ہو جائے گا اور آپ بالکل اس سے سکون اور راحت محسوس کریں گے۔ جس دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ آدمی کا پیٹ بھر گیا اور لیکن دل للچا رہا گیا اور یار اور کھایا جائے، لیکن پیٹ تو منع کر رہا نہیں بھائی اب نہیں کھا سکتا، لیکن دل چاہ رہا ہے کہ اور کھایا جائے۔ ایسے نہیں ہونے کا آخرت میں، کیونکہ وہاں کی جو مزہ ہوگا وہ کامل ہوگا اور دنیا کا جو مزہ ہے وہ ادھورا اور ناقص ہوگا۔ اس لیے میرا عزیزو، ہم اس دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ آخرت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائی ہے وہ ایک کامل اور ایک دائمی آخرت بنائی ہے، اور دنیا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک ناقص اور ادھوری ہے۔ یہ دنیا یہیں پر ختم ہو جائے گی،
کوئی آدمی اپنا ساتھ نہیں لے جائے گا. اس لیے یہاں کی خوشی کو خوشی نہ سمجھے. یہاں خوشی کوئی خوشی نہیں ہے. اور ایک جو موت ہے، ہر انسان ساری چیزوں کا انکار کر سکتا ہے، ساری چیزوں کا، اور ایک چیز کا انکار نہیں کر سکتا، وہ یقینی ہے، اور اس پر پوری دنیا کا انسان متفق ہے. کوئی آدمی چاہے کتنے بڑا پنڈت ہو، چاہے کتنے بڑا گرودوارا کا پیر ہو، لیکن وہ آدمی موت سے انکار نہیں کر سکتا. اسے معلوم ہے کہ یہ دنیا ایک نہ دن چھوڑنی ہے، اس کو موت آنی ہے. آج جب سے دنیا بنی آج تک اس دنیا کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ اس انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ مجھے موت آنی ہے، اور اس چیز سے بھی کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. اس سے بھی کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی موت کب آئے گی، چلتے پھرتے کب موت آ جائے، بیٹھتے اٹھتے. آج تو سائنس کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے. آپ سائنس والوں سے پوچھیں، سائنسدانوں سے پوچھیں کہ بھئی آپ مجھے بتائیں میری موت کب آئے گی، وہ بھی انکار کر دے گا بھائی اس کے بارے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. یہاں آ کر آدمی کی ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے، دماغ فیل ہو جاتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راز رکھ رکھا ہے. کوئی نہیں بتلا سکتا کہ آدمی کی موت کب آئے گی، کوئی نہیں بتلا سکتا کہ انسان کی موت کہاں پر آئے گی اور کس حالت میں آئے گی. اس لیے دوستو میرے عزیزوں، ہم اپنی آخرت کو بنانے کی تیاری کریں. اس دنیا کو ہم کیا کہیں اپنا گھر نہ بنائیں. یہ دنیا ہمارا گھر نہیں ہے، یہ دنیا ہم رہنے کے لیے نہیں آئے. اس دنیا سے ہم ایک نہ دن کوچ کر کے جانا ہے. آپ دیکھ لو کہ کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. آج ہماری باری ہے، کل دوسرے کی باری ہے، کل پرسوں تیسرے کی باری ہے. اسی طریقے سے ہر آدمی یہاں سے رخصت ہوتے چلے جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہاں ہر آدمی کو اپنے حساب کتاب دینا ہوگا. Yeah.